Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 8th جغرافی کوشچن آنسر، تیسرا سبق ہے رطوبت اور بادل۔ سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے۔ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، مناسب جوڑیاں لگائیے اور زنجیر مکمل کیجئے۔ الف سیرس، بے کیومولونمبس، جیم نمبوسٹریٹس، دال ایلٹوکیومیولیس۔ اس کے جوابات دیکھتے ہیں۔ جوابات ہے، پہلا ہے ایک سیرس، زیادہ بلندی والے شفاف برفانی بادل۔ دوسرا ہے کیومولونمبس، آسمان میں عمودی توسیع گرجنے والے بادل۔ تیسرا ہے نمبوسٹریٹس، کم بلندی والے رم جھم والے برسات والے بادل۔ چوتھا ہے ایلٹوکیومیولیس، درمیانی بلندی والے تیرنے والے بادل۔ دوسرا سوال ہے، قوس میں دیے ہوئے الفاظ میں سے مناسب لفظ چن کر جملے مکمل کیجئے۔ کیومولونمبس، اضافی رطوبت، مطلق رطوبت، عمل تکثیف، بخارات سمونے کی صلاحیت۔ الف ہوا کی ڈیش ہوا کی حرارت پر منحصر ہوتی ہے۔ بے ایک مکعب میٹر ہوا میں کتنے گرام بخارات ہے، اس کے ذریعے ڈیش ناپی جاتی ہے۔ جیم ریگستانی خطے میں ڈیش کم ہونے کی وجہ سے ہوا خشک ہوتی ہے۔ دال ڈیش بادل طوفان کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ہے کھلی فضا میں ہوا میں موجود بخارات کی ڈیش فضا میں موجود دھول کے ذرات کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اس کے جوابات ہے، پہلا ہے ہوا کی بخارات سمونے کی صلاحیت ہوا کے درجہ حرارت پر منحصر ہوتی ہے۔ دوسرا، ایک مکعب میٹر ہوا میں کتنے گرام بخارات ہے، اس کے ذریعے مطلق رطوبت ناپی جاتی ہے۔ تیسرا، ریگستانی خطے میں اضافی رطوبت کم ہونے کی وجہ سے ہوا خشک ہوتی ہے۔ چوتھا، کیومولونمبس بادل طوفان کی نشاندہی کرتے ہیں۔ پانچواں، کھلی فضا میں ہوا میں موجود بخارات کی عمل تکثیف فضا میں موجود دھول کے ذرات کے ارد گرد گھومتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، فرق واضح کیجئے۔ الف رطوبت اور بادل، بے اضافی رطوبت اور مطلق رطوبت، جیم کیومولس اور کیومولونمبس بادل۔ الف کا جواب ہے رطوبت اور بادل۔ اس کا مفہوم ہے ہوا میں موجود آبی بخارات کی وجہ سے ہوا میں جو نمی ہوتی ہے اسے ہوا کی رطوبت کہتے ہیں۔ بادل فضا میں آبی ذرات اور برف کے ذرات ہوا میں موجود گرد و غبار کے ذرات پر جمع ہو جاتے ہیں جنہیں بادل کہتے ہیں۔ خصوصیت، ہوا میں رطوبت غیر مرئی شکل میں ہوتی ہے یعنی دکھائی نہیں دیتی، بادل مرئی شکل میں ہوتے ہیں یعنی دکھائی دیتے ہیں۔ اضافی رطوبت بے ہے اور مطلق رطوبت، اس کا مفہوم، پہلا ہے ایک مخصوص درجہ حرارت پر ایک مکعب میٹر ہوا کی مطلق رطوبت اور اسی درجہ حرارت پر ہوا کی بخارات کو سمونے کی صلاحیت کا تناسب اضافی رطوبت کہلاتا ہے۔ مطلق رطوبت ایک مخصوص درجہ حرارت پر ایک مکعب میٹر ہوا میں بخارات کی جتنے گرام مقدار ہوتی ہے وہ مطلق رطوبت کہلاتی ہے۔ اس کا ضابطہ ہے، اضافی رطوبت مساوی ہے مطلق رطوبت بٹے بخارات کو سمو لینے کی صلاحیت ضرب 100۔ مطلق رطوبت مساوی ہے بخارات کا تناسب بٹے ہوا کا حجم۔ جیم ہے کیومولس بادل، کیومولونمبس بادل۔ اس کا مفہوم ہے سطح زمین سے 500 تا 600 میٹر بلندی پر رہنے والے اور نسبتاً کم عمودی وسعت والے بادل کیومولس بادل ہیں۔ سطح زمین سے 500 تا 600 میٹر بلندی پر رہنے والے اور نسبتاً زیادہ عمودی وسعت والے بادل کیومولونمبس بادل ہیں۔
اشاریہ کیومیولس بادل فرحت بخش ہواؤں کا اشاریہ ہوتے ہیں۔ کیومیولو نمبس بادل طوفان کا اشاریہ ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، سوالوں کے جواب لکھیے۔ الف، کسی علاقے کی ہوا خشک کیوں ہوتی ہے؟ ب، رطوبت کو ناپنے کا کیا طریقہ ہے؟ جیم، تکثیف کے لیے کون سے اجزاء ضروری ہوتے ہیں؟ دال، بادل کسے کہتے ہیں؟ بادل کی قسمیں بتائیے۔ ہے، کون سی قسم کے بادلوں سے بارش ہوتی ہے؟ واو، اضافی رطوبت کے فیصد کا کس سے تعلق ہے؟ الف کا جواب ہے ہوا میں بخارات کا تناسب کم ہونے کی وجہ سے کسی علاقے کی ہوا خشک ہوتی ہے۔ بے کا جواب ہے رطوبت کو ناپنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا پہلا نقطہ ہے کسی مخصوص درجہ حرارت پر ایک مکعب میٹر ہوا میں جتنے گرم بخارات ہوتے ہیں اسے مطلق رطوبت کہتے ہیں۔ دوسرا، مطلق رطوبت کی پیمائش درج ذیل ضابطے کے ذریعے کی جاتی ہے۔ مطلق رطوبت مساوی ہے بخارات کا تناسب بٹے ہوا کا حجم۔ جیم ہے، کسی مخصوص درجہ حرارت پر ایک مکعب میٹر ہوا میں موجود مطلق رطوبت اور اسی درجہ حرارت پر ہوا کی بخارات کو سنبھالنے کی صلاحیت کی حاصل ضرب کو اضافی رطوبت کہتے ہیں۔ یہ پچھلے سوال کا ہی تیسرا نقطہ ہے۔ چوتھا نقطہ ہے اضافی رطوبت کی پیمائش درج ذیل ضابطے کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اضافی رطوبت مساوی ہے مطلق رطوبت بٹے بخارات کو سنبھالنے کی صلاحیت ضرب 100۔ یہ تیسرا سوال ہے، تکثیف کے لیے کون سے اجزاء ضروری ہوتے ہیں؟ تکثیف کے لیے اضافی رطوبت کا زیادہ ہونا اور اس وقت ہوا کا نقطہ شبنم درجہ حرارت کی سطح پر ہونا ضروری ہے۔ بادل کسے کہتے ہیں؟ بادل کی قسمیں۔ اس کا جواب ہے پہلا ہے ہوا میں گرد و غبار کے ذرات کی وجہ سے فضا میں زیادہ بلندی پر تیرنے والے آبی ذرات اور برف کے ذرات ایک دوسرے سے جڑ کر بڑی جسامت کے بن جاتے ہیں، انہیں بادل کہتے ہیں۔ بے قسمیں بادل کی درج ذیل قسمیں ہیں۔ پہلا، نہایت بلندی والے بادل، جن بادلوں کی اونچائی 7000 سے 14000 میٹر کے درمیان ہوتی ہے انہیں نہایت بلندی والے بادل کہتے ہیں۔ سیرس، سیروسٹرس اور سیروکیومیولس نہایت بلندی والے بادل ہیں۔ دوسرا، اوسط بلندی والے بادل، جن بادلوں کی اونچائی 2000 سے 7000 میٹر کے درمیان ہوتی ہے انہیں اوسط درمیانی بلندی والے بادل کہتے ہیں۔ الٹوسٹرس اور الٹوکیومیولس اوسط بلندی والے بادل ہیں۔ تیسرا، کم بلندی والے بادل، جن بادلوں کی اونچائی 2000 میٹر سے کم ہوتی ہے انہیں کم بلندی والے بادل کہتے ہیں۔ اسٹریٹوکیومیولس، اسٹریٹس، نیمبوسٹرس، کیومیولس اور کیومیولو نیمبس کم بلندی والے بادل ہیں۔ اگلا سوال ہے اضافی رطوبت کے فیصد کا کس سے تعلق ہے؟ یہ ہے کا جواب ہے کسی مخصوص درجہ حرارت پر مخصوص حجم رکھنے والی ہوا میں موجود مطلق رطوبت اور اسی درجہ حرارت پر اسی ہوا کی بخارات سنبھالنے کی صلاحیت سے اضافی رطوبت کے فیصد کا تعلق ہے۔ یہ واو کا جواب ہے کون سی قسم کے بادلوں سے بارش ہوتی ہے؟ نیمبوسٹرس اور کیومیولو نیمبس بادلوں سے بارش ہوتی ہے۔ پانچواں سوال ہے جغرافی وجہ بیان کیجیے۔ الف، بادل آسمان میں تیرتے ہیں۔ بے، بلندی کے مطابق اضافی رطوبت کا تناسب بدلتا ہے۔ جیم، ہوا میں بخارات سیر شدہ ہو جاتے ہیں۔ دال، کیومیولس بادل کیومیولو نیمبس بادل میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ الف کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے فضا میں زیادہ بلندی پر نہایت باریک آبی ذرات اور برف کے ذرات ہوا میں موجود گرد و غبار کے ذرات پر جمع ہو جاتے ہیں جس سے بادل تیار ہوتے ہیں۔ دوسرا نقطہ ہے بادلوں میں موجود آبی و ذرات اور برف کے ذرات انتہائی باریک ہونے کی وجہ سے وہ قریب بے وزن ہوتے ہیں، اس وجہ سے بادل آسمان میں تیرتے ہیں۔ بے ہے بلندی کے مطابق اضافی رطوبت کا تناسب۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے عموماً سطح سمندر پر درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے۔ درجہ حرارت زیادہ ہونے سے ہوا میں بخارات سمونے کی صلاحیت گنجائش زیادہ ہو جاتی ہے، اس وجہ سے سطح سمندر پر ہوا میں رطوبت نسبتاً زیادہ ہوتی ہے۔
دوسرا نقطہ ہے عموماً پہاڑی علاقوں میں زیادہ بلندی پر درجہ حرارت کم ہوتا ہے۔ درجہ حرارت کم ہونے سے ہوا میں بخارات کو سمونے کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ایسے مقامات پر ہوا میں رطوبت نسبتاً کم ہوتی ہے۔ اس طرح بلندی کے لحاظ سے اضافی رطوبت کا تناسب بدلتا رہتا ہے۔ جی میں ہوا میں بخارات سیر شدہ ہو جاتے ہیں، اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے ایک مخصوص درجہ حرارت پر ہوا میں بخارات سمونے کی صلاحیت اور ہوا میں بخارات کا تناسب یکساں ہو سکتا ہے۔ دوسرا نقطہ ہے ایسی حالت میں ہوا میں مزید بخارات کو سمونے کی گنجائش نہیں ہوتی، اس طرح ہوا میں بخارات سیر شدہ ہوتے ہیں۔ دال ہے کیومیولس بادل کیومیولو نمبس بادل میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے کیومیولس سطح زمین سے 500 تا 600 میٹر بلندی کے درمیان عمودی وسعت کے بادل ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے بعض اوقات ان بادلوں کی عمودی وسعت بڑھ جاتی ہے اور وہ کیومیولو نمبس بادلوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ چھٹا سوال ہے حل کیجیے۔ الف ہوا کا درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ اور اس کے بخارات سمو لینے کی صلاحیت 30.37 جی ایم پر میٹر کیوب ہوتی ہے۔ اگر مطلق رطوبت 18 گرام فی مکعب میٹر رہے تو اضافی رطوبت کتنی ہوگی؟ دوسرا سوال ہے ایک مکعب میٹر ہوا میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت پر 4.08 گرام بخارات ہو تو ہوا کی مطلق رطوبت کتنی ہوگی؟ الف کا جواب ہے اضافی رطوبت یعنی اس کا ضابطہ ہے اضافی رطوبت مساوی ہے مطلق رطوبت بٹے بخارات سمو لینے کی صلاحیت ضرب 100 یعنی 18.00 بٹے 30.37 ضرب 100 کو 18 سے ضرب دیں گے تو 1800 ہو جائے گا، تو 1800 بٹے 30.37 تو اس کا جواب آئے گا 59.26%، یہ اضافی رطوبت ہوگی۔ ہے اس کا ضابطہ ہے مطلق رطوبت مساوی ہے بخارات کا تناسب بٹے ہوا کا حجم، اس کا جواب ہے 4.08 بٹے 1 یعنی ہوا کی مطلق رطوبت 4.08 گرام میٹر مکعب ہوگی، یعنی 4.08 گرام پر میٹر کیوب۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔